السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بلوچستان کے سیلاب زدگان کے لیے 10 ارب جبکہ سندھ کے سیلاب متاثرین کے لیے 15 ارب روپے امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ضلع جعفر آباد کے سیلاب سے متاثر گاؤں حاجی اللہ دینو کا دورہ کیا، جہاں انہیں متاثرین کو پہنچنے والے نقصانات سے مختصر آگاہی حاصل کرائی گئی۔ وزیر اعظم پاکستان نے بلوچستان کے ضلع جعفر آباد کے دورے کے بعد میڈیا نمائندوں کو بتایا کہ آرمی چیف اور نیول چیف سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز متاثرین کو بچانے کے لیے مصروف عمل ہیں۔ شہباز شریف نے سندھ کے سیلاب زدگان کے لیے 15 ارب روپے جبکہ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 10 ارب روپے گرانٹ کا اعلان کیا اور مقیر حضرات سے بھی سیلاب زدگان کی امداد کرنے کی اپیل کی ہے۔ وزیر اعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں 1000 لوگ سیلاب کی وجہ سے اللہ کو پیارے ہو گئے، بڑے رقبے پر فصلیں تباہ ہو گئی ہے۔ صوبہ سندھ اور بلوچستان میں بڑی تباہی آئی ہے۔ پاکستان بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 119 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، جن میں سے 32 بچے بھی ہیں۔ ملک بھر میں مسلسل بارشوں کے بعد سیلاب سے ہلاکتوں کی تعداد 1030 سے تجاوز کر گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ میں 74، خیبر پختونخوا میں 31، پنجاب میں 1، بلوچستان میں 4، گلگت بلتستان میں 6 اور آزاد کشمیر میں بھی ایک شخص زندگی سے بازی ہار گیا۔ شدید بارش کے بعد 149 پل تباہ ہو گئے ہیں۔ 3441 کلومیٹر شاہراہوں کو نقصان پہنچا اور نقصان پہنچنے والے 9,49,858 گھروں میں سے 2,87,412 مکمل طور پر منہدم ہو گئے ہیں۔ کسی انسان کو جیتے جی جنازے والی چارپائی پر بیٹھنا یا لیٹنا آسان نہیں، لیکن موت سامنے ہو تو اس پر بھی بیٹھا جا سکتا ہے، وہ بھی اس حالت میں جب وہ رسیوں پر جھول رہے ہوں اور نیچے سیلابی ریلیں گزر رہے ہوں۔ پاکستان کے ضلع اپر دیر کی تحصیل واڑی میں بھی کچھ ایسی ہی صورتحال دیکھنے میں آئی ہے، جہاں سیلاب کے بعد بازار برساتی نالوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ آج ضلع اپر دیر کی تحصیل واڑی میں سیلابی ریلے سے خاندان کو بچانے والے مقامی امدادی کارکن فرمان اللہ کی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کی بہادری کو سراہا جا رہا ہے۔ امدادی کارکن فرمان اللہ نے میت کو اٹھانے والے آہنی چارپائی یعنی جنازہ لے جانے والے ڈولے کے ذریعے خطرے سے دوچار ایک خاندان کے 5 افراد کو نکالا۔ تحصیل واڑی کے موہاڈب گاؤں کے باقی افراد سیلاب کی وجہ سے منتقل ہوئے، تاہم یہ خاندان مال مویشیوں کی وجہ سے نہیں جا رہا تھا۔ نیشنل ہیومن رائٹس انسٹی ٹیوشن نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ متحدہ عرب امارات کی ایک خاتون دھڑکتے دل اور قوم کے فخر کا باعث بنی ہوئی ہے اور اماراتی خواتین کی شاندار کامیابیوں کو سراہا، جس کی بدولت ملک کی دانشمندانہ قیادت کی جانب سے لامحدود حمایت اور خصوصی دیکھ بھال کی گئی۔ شیخہ فاطمہ بنت مبارک جنرل وومن یونین کی چیئر وومن، سپریم کونسل برائے زچگی اور بچپن کی چیئر وومن، فیملی ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کی سپریم چیئر وومن اور مدر آف دی نیشن کہلا رہی ہے۔ نیشنل ہیومن رائٹس انسٹی ٹیوشن نے کہا ہے کہ ہر سال 28 اگست کو اماراتی خواتین کے لیے قومی دن کے طور پر یہ دن کو مختص کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم ہندوستانی اسپتال گروپ ایسٹر ڈی ایم ہیلتھ کیئر نے 2018 کیرالہ کے سیلاب کے متاثرین کو ایسٹر 255 گھر فراہم کیے ہیں، جنہوں نے تباہ کن آفت میں اپنا سب کچھ کھو دیا تھا۔ اگست 2018 میں مانسون کے موسم میں غیر معمولی طور پر شدید بارشوں کی وجہ سے جنوبی ہندوستان کی ریاست کیرالہ میں شدید سیلاب آیا تھا۔ یہ تقریباً 1 صدی میں کیرالہ میں آیا سب سے بدترین سیلاب تھا۔ 2018 میں وزیر اعلیٰ پینارائی وجن نے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کیرالہ کی تعمیر نو کے مشن کا اعلان کیا اور یقین دلایا کہ ایسٹر ہومز فراہم کیے جائیں گے۔ 27 اگست بروز ہفتہ تروونتا پورم میں منعقدہ ایک عظیم الشان تقریب میں کیرالہ کے گورنر عارف محمد خان نے دیگر مہمانوں کی موجودگی میں مستفیدین کو چابیاں حوالے کی ہے۔ سعودی حکومت نے قابلیت اور ملازمت کے معاہدے پر کام کرنے والوں کے پروگرام کے قواعد و ضوابط مقرر کیے ہیں۔ سرکاری گزٹ ام القریٰ نے اس کی تفصیلات شائع کی ہے۔ سرکاری ادارے 3 سالہ افرادی قوت پروگرام تیار کریں گے۔ نئے ضوابط کے بموجب وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود کی منظوری کے بغیر یعنی قابلیت اور ملازمت کے معاہدوں پر کام کرنے والوں کے پروگرام کے تحت کسی کو نئی ملازمت نہیں دی جائے گی۔ سعودی حکومت نے پروگرام کے ضوابط 5 دفعات کی صورت میں مقرر کیے ہیں۔ پہلے مرحلے میں منفرد قابلیت پروگرام کے تحت ملازمت کا سلسلہ مخصوص سرکاری اداروں تک محدود رہے گا۔ سعودی عرب میں جدہ ترقیاتی کمیٹی کی جانب سے غیر منظم محلوں کے انہدام کا کام جاری ہے۔ العدل اور الفضل محلوں کے رہنے والوں کو بھی نوٹس جاری کر دی گئی ہے۔ سبق نیوز کے مطابق العدل اور الفضل محلوں کو گرانے کی کارروائی 1 اکتوبر سے شروع کی جائے گی۔
اس حوالے سے مقررہ کمیٹی کی جانب سے ان علاقوں کے شہریوں کو فراہم کی گئی سہولتوں کے لیے کام جاری ہے۔ انخلا کمیٹی کی جانب سے وہ علاقے جو منہدم کیے جا رہے ہیں وہاں مقیم شہریوں کو نقل مکانی کی لاجسٹک خدمات کے علاوہ ان کے لیے اشیاء خوردنوش کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے، جبکہ وہ مکان مالکان جن کے پاس گھروں کی لیز ہے جب تک ان کے کلیم پر عمل نہ ہو انہیں عارضی رہائش فراہم کی جائے گی۔ سعودی عرب میں تمباکو امور کے ماہر ڈاکٹر محمد قاری نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں 19% مرد اور 4% خواتین تمباکو نوش میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اعداد و شمار 2019 کے دوران کیے گئے سروے میں سامنے آئے تھے۔ الاخبار چینل سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد قاری نے کہا کہ مملکت میں سگریٹ نوشی خواتین کی شرح دیگر ملکوں کے مقابلے میں اوسط درجے کی ہے۔ کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سگریٹ استعمال کرنے والی خواتین کی شرح بہت زیادہ ہے۔ لیبیا میں قومی اتحاد کی حکومت کے وزیر اعظم عبدالحمید نے کہا کہ بغاوت کا دور ختم ہو گیا ہے اور ملک اور دارالحکومت طرابلس کی حفاظت کریں گے۔ چوکوں میں جمع ہونے والے فوجیوں اور عوام سے ملاقات کے دوران اپنی تقریر میں عبدالحمید نے کہا ہم اپنے ملک کو بددیانت لوگوں کے لیے نہیں چھوڑیں گے، ہم اپنے ملک اور طرابلس کی عزت اور وقار کے ساتھ حفاظت کریں گے۔ اب بغاوت کا دور ختم ہو چکا ہے، ہر کسی کا انتخابات میں امیدوار کھڑا ہو سکتا ہے، اس ملک کے لیے الیکشن کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سے کہا ہے کہ ہم سیلاب کے بعد شدید نقصان سے دوچار پاکستانی عوام کو ہر طرح کی امداد فراہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صدر اردوغان نے پاکستانی وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ ایوان صدر کے محکمہ اطلاعات کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق صدر اردوغان نے اس بات چیت میں پاکستان میں مانسون بارشوں سے پیدا ہو رہے سیلاب کی آفت کے حوالے سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ اس قدرتی آفت میں اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھنے والے پاکستانی بھائیوں کی اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور زخمیوں کی فلفور شفا یابی کی دعا کرنے والے ترک صدر کا کہنا ہے کہ ہمیشہ کی طرح اب بھی ہم پاکستانی عوام کی اس کٹھن گھڑی میں ہر ممکن تعاون و امداد کے لیے تیار ہیں۔ ہندوستانی ریاست مدھیہ پردیش میں بجرنگ دل کے ارکان نے ایک مسلم خاندان کے خلاف نعرے لگائے جس کا 20 سالہ بیٹا مبینہ طور پر مدھیہ پردیش کے دیواس ضلع کے ایک گاؤں میں ایک 19 سالہ دلت خاتون کے ساتھ فرار ہو گیا۔ جب کٹوے کو کاٹے جائیں گے رام نام چلائیں گے جیسے نعرے بلند کیے گئے۔ ہندو دائیں بازو کے کارکنوں نے پتھر پھینکنے اور مسلمان خاندانوں کے کچھ افراد پر حملہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مسجد میں بھی توڑ پھوڑ کی اور ہنگامہ آرائی کی، جس کے بعد گاؤں والوں نے فوری بند کی کال دی۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی اور الرٹ جاری کر دیا۔ سویڈش فرنیچر بنانے والی کمپنی آئیکیا پر منی پور خاتون کے ساتھ امتیازی سلوک کا الزام لگائے جانے کے چند گھنٹے بعد آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے اس قیام کی مذمت کی۔ ٹویٹر پر ایک ٹویٹ جاری کرتے ہوئے اویسی نے مطالبہ کیا کہ آئیکیا اوکوئیجام سنیتا سے معافی مانگے جو آئیکیا کارکنوں کے ذریعے چھیڑ چھاڑ کی گئی تھی۔ سنیتا کے شوہر کی گواہی کے مطابق کسی دوسرے گاہک کو نہیں پکڑا گیا۔ اس الزام کا جواب دیتے ہوئے آئیکیا نے ٹویٹر پر جا کر کہا ارے آئیکیا میں ہم سمجھتے ہیں کہ مساوات ایک انسانی حق ہے اور ہم ہر قسم کی نسل پرستی اور تعصب کی مذمت کرتے ہیں۔ لازمی بلنگ پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے آپ کو ہونے والی تکلیف پر ہم افسوس ظاہر کرتے ہیں۔